السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر امجد بخاری، آپ کا ٹیچر، اور ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی ماسٹر کلاس میں گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ضیاء الحق کا رجیم، ہم نے ضیاء الحق کا ایک طویل عرصہ ماشاء اللہ انداز سیاست، الیکشن میں کیا ریزلٹس آئے، ریزلٹس کے بعد کون سی گورنمنٹ بنی، اس گورنمنٹ کو کس طرح چلایا گیا، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق تو پریزیڈنٹ تو چیف آف آرمی اسٹاف کس طرح اس گورنمنٹ سے انائڈ ہوئے، انہوں نے اس گورنمنٹ کو ختم کیا، پھر جو ہے وہ دوبارہ کیئر ٹیکر کے طور پر وہ خود ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے انتخابات کرانے کا وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی انتخابات کرائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ بھی دی، لیکن اسی دوران وہ بہاولپور کے دورے پر آئے تھے، جس میں ان کے ساتھ جو ہے امریکن سفیر اور اہم جنرل بھی تھے، اور بہاولپور میں فوجی مشقوں کا معائنہ کیا انہوں نے، اور اس معائنے کے بعد جب وہ یہاں سے واپس راولپنڈی کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کا طیارہ بہاولپور کے بیس سے اڑتے ہی تھوڑی دیر بعد جو ہے دریائے ستلج کے کنارے کریش ہو گیا، جس میں وہ خود بھی جاں بحق ہوئے، اور ان کے ساتھ جو ہے کئی آرمی آفیسرز بھی جو ہے بڑے ہائی رینک آفیسرز تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور اسی حادثے میں امریکی سفیر بھی ہلاک ہوئے۔ تو اس حادثے نے پاکستان کی سیاست کا منظر بدل دیا۔ پاکستان پر ایک طویل فوجی حکومت تھی اور اس کے تحت جو ہے نظام چل رہا تھا، وہ ایسا لگتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اب ایگزاسٹ ہو چکی ہے، اور جنرل ضیاء الحق بھی جو ہے وہ معاملات کو زیادہ بہتر انداز سے نہیں نپٹا پا رہے تھے، اور وہ خود بھی جو ہے اب الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ خود بھی وردی میں ہی چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہوئے پریزیڈنٹ بھی رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمز کو پورا نہیں کر سکے، اور ان کے اس حادثے کے بعد، ان کے جاں بحق ہونے کے بعد اچانک جو ہے وہ سارا منظر بدل گیا۔ ان کے ساتھ جو ہے جو کافی سارے آرمی آفیسر جنرل جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ ہوا کیا کہ after the death of General Zia ul Haq, under the prevailing of successions, the chairman of the Senate, Ghulam Ishaq Khan, a long time civil servant, became acting president۔ کہ یہ اتفاق تھا کہ اس وقت جو ہے جب یہ حادثہ ہوا تو غلام اسحاق خان جو ایک سول سرونٹ تھے، طویل عرصے سے پاکستان میں سب وہ کرتے رہے، اس وقت وہ چیئرمین سینٹ تھے، اور ہمارے ہاں آئین کے تحت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی عدم موجودگی میں اس وقت جو ہے وہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر بنتا ہے۔ تو اس پوری حادثے کے بعد جو ہے وہ غلام اسحاق خان جو ہے وہ قائم مقام صدر بن گئے پاکستان میں۔ And what he did after taking the seat of acting president, his first official act was to declare that the election schedule for November 1988 would be held as planned۔ کہ اس سے قبل جو ہے وہ یہ طے ہو چکا تھا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، اور 1988 میں نومبر میں الیکشن کرانے کا پروگرام تھا، تو انہوں نے بطور صدر اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جو الیکشن جن کا اعلان کیا گیا تھا کہ نومبر 1988 میں ہونے ہیں، تو وہ اسی طرح اپنے شیڈول کے مطابق نومبر 1988 میں ہی ہوں گے۔ الیکشن ہوئے، and what happened after the election results revealed that Benazir Bhutto
Pakistan People's Party had won somewhat less than half the seats in the legislature. کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے آدھی سے کچھ کم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سیٹیں جیت لیں. اور at that time 1/4 went to the Islamic Democratic Alliance, which claimed to represent the policies of the late general at that time. کہ وہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اسلامک نظام کے نفاذ کے لیے نعرہ لگا رہے تھے, وعدے کر رہے تھے. یہ اسلامک ڈیموکریٹک الائنس بھی جو ہے اس کو آپ دائیں بازو کی جو ہے وہ ایک سیاسی اتحاد سمجھ لیں, وہ تشکیل دیا گیا تھا جس میں rest of the forces that were against the Pakistan People's Party was combined, and they were fighting against the Pakistan People's Party in that election. And at that time the remaining seats were won by the independents and candidates from a number of lesser parties. Less than half seats was won by the Pakistan People's Party, 1/4 went to the Islamic Democratic Alliance, and rest of the seats were won by the آزاد امیدوار and جو دیگر چھوٹی پارٹیاں تھیں ان کی طرف سے باقی سیٹیں جیتی گئیں. محترمہ بینظیر بھٹو's party did well in Sindh and the north western frontier province, which is now called the KP, where it was able to form the provincial governments. ان دونوں جگہوں پر بھی, سندھ اور نارتھ NWFP جس کو ہم کہتے ہیں اور اب KP کہلاتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آگے حکومت بنانے میں, اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ سیٹیں جیت لیں. However, in the Punjab, Islamic Democratic Alliance won the seats, which was at that time called اسلامی جمہوری اتحاد, IJI, مشہور IJI کے تحت جو ہے وہ جو پنجاب کی سیٹس تھیں وہ جیت لی. اور یہاں پر was the leader of that IJI led by the Nawaz Sharif, which was thought as a businessman who became the province's chief minister. وہ انہوں نے وہ سیٹیں بھی جیتیں اور وہ پنجاب میں ضرور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سامنے آ گئے. رائٹ. بینظیر بھٹو and her Pakistan People's Party had failed to win a mandate from the voters. However, the party had more seats in the National Assembly than its nearest rival. کہ وہ جو واضح اکثریت حاصل کرنے میں تو اس وقت جو ہے بینظیر بھٹو اور ان کی پارٹی کامیاب تو نہیں ہوئی, لیکن وہ جو ہے باقی جماعتوں کی نسبت اپنے جو دیگر ہم اثر جماعتیں تھیں یا ان کا جو اتحاد تھا اس کی نسبت جو ہے وہ زیادہ سیٹ رکھتی تھیں. اور دس واز دا ریزن ایٹ دیٹ ٹائم اسحاق خان چوز محترمہ بینظیر بھٹو ٹو آرگنائز پاکستان's first civilian administration since the dissolution of her father's government in 1977. تو ان کو جو ہے وہ حکومت بنانے کا موقع دیا گیا. یہی ہمارے آئینی روایت ہے اور اسی کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے کہ جو جماعت اکثریت میں ہوتی ہے اسے موقع ملتا ہے کہ وہ حکومت تشکیل دیتا ہے. اسحاق خان واز فارملی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ان دسمبر. اس کے بعد جو ہے وہ جنرل اسحاق خان کو بھی جو ہے وہ دسمبر میں باضابطہ طور پر جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ الیکٹ کر لیا گیا. اینڈ محترمہ بینظیر بھٹو became Pakistan's first female prime minister. It was different occasions, and it is also a very important time for all Islamic world that a first Islamic women prime minister was elected in Pakistan. Moreover, she was the first woman to head a Muslim state. Right? کہ وہ ایک اسلامی ریاست کو جو ہے وہ پہلی سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم تھی, سربراہ مملکت تھی. تو it was very different thing for Pakistan and for also the Islamic world. تو پاکستان میں جو ہے وہ
محترمہ بے نظیر بھٹو بطور وزیر اعظم خاتون وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ ہو گئی. The new prime minister was in one respect fortunate. Soon after she came to power, the Soviet Union withdrew the last of its forces from Afghanistan. کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ روس نے اپنی فوجیں نکالنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور یہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بڑا ڈفرینٹ ایونٹ تھا، اور بڑا اچھا ہوا کہ وہ وزیر اعظم بنی. تو جو سوویت یونین تھا جس کو ہم یو ایس ایس آر کہتے تھے، تو اس نے جو ہے افغانستان سے اپنی باقی فوجیں بھی نکالنے کا عمل مکمل کیا. At the same time, on the other hand, an Afghan communist regime was still in power, and more than 3 million Afghan refugees remained in Pakistan. کہ پاکستان میں ابھی جو ہے وہ 30 لاکھ سے زائد جو ہے وہ افغان پناہ گزین موجود تھے، اینڈ مور دین 3 million was living in the camps built in Pakistan, right? In an effort to sustain good relations with the army, which remained deeply committed to a presence in Afghanistan, Mahtarama Benazir Bhutto allowed the Pakistan military to sustain its proxy fight in Kabul. At that time, General Mirza Aslam Beg was commanding the Pakistan military. He was working as the chief of army staff. جس وقت حادثہ ہوا جنرل ضیاء الحق کا، تو جنرل مرزا اسلم بیگ جو ہے وہ سینئر جنرل کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے آ کے یہاں معاملات بھی کافی سنبھالے تھے. تو وہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور ان کو جو ہے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اجازت دی کہ وہ افغانستان میں بھی جو اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان کے اندر بھی جو ضروری معاملات تھے وہ ان کو سونپے گئے. She also was compelled to use the military in law and order campaign in Karachi, where ethnic unrest and continued unabated. ہوا کیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو تو وزیر اعظم بن گئی، لیکن کراچی کے حالات جو ہے وہ بڑے خراب تھے، اور کراچی میں جو ہے ایتھنک لڑائیاں جو ہے وہ بہت بڑھ چکی تھیں، اور وہاں پر جو جس کو ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ایرا میں بھی ڈسکس کیا کہ وہاں جو صورتحال تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی، اور کراچی کے حالات بہت خراب تھے. اور کراچی کا انریسٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، بلکہ پورے پاکستان پر اثر انداز ہو رہا تھا. اور کیونکہ پاکستان کی واحد جو ہے وہ سی پورٹ جو ہے وہ کراچی تھی، اور اگر کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے تو پورے پاکستان کی تجارت متاثر ہوتی تھی، اور پاکستان کی تجارت متاثر ہوتی تھی تو پاکستان کا ریونیو متاثر ہوتا تھا، اور پاکستان خود بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا. تو یہ ڈفرینٹ موقع تھا کہ جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا کہ وہ کراچی میں بھی امن کے لیے کردار ادا کریں، اور اس وقت جو ہے ملٹری نے بھرپور رول پلے کرنا تھا. لیکن یہ اطلاعات بھی ملی کہ اس وقت جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے معاملات میں تناؤ آ گیا، اور معاملات کچھ خراب ہوئے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پیورلی ڈیموکریٹک مائنڈ رکھنے والی خاتون تھیں، اور وہ جمہوریت اور جمہوری نظام کی پرویلنس چاہتی تھیں، جبکہ پاکستان میں جاری صورتحال میں اس حد تک جو ہے ان کو آزادی نہیں تھی کہ وہ سارے معاملات میں سول ڈیسیشن میکر کے طور پر موجود ہوں. Moreover, with the developments in Sindh unresolved, محترمہ بے نظیر بھٹو aggravated the base of her supporters there in Sindh, in Karachi, right? کہ Bhutto began to challenge strategy on the one side and simultaneously lost favor in the tentative Pakistan public on the other. کیونکہ اس وقت جو ہے یہاں اگر ان کو مشکلات تھیں تو عوام کے اندر بھی جو ہے ان کا جو
گراف تھا وہ گر رہا تھا، کیونکہ عوام بھی جو ہے وہ خوش نہیں تھے اور بہت سارے معاملات پر جو ہے وہ نالاں تھے. Instead of the acknowledgement the need to form a coalition government with the IJI, Benazir Bhutto tried to force Nawaz Sharif to yield his position as Chief Minister of the Punjab. کہ IJI کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کروانے کے بجائے انہوں نے نواز شریف کو دھکیل دیا پنجاب میں اور ان کے پاس وزارت اعلیٰ آ گئی. اور ان کے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ IJI کے پاس آ گئی اور نواز شریف اس کے لیڈر تھے. تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک مزاحمتی عمل شروع کر دیا. نواز شریف fought back and Benazir Bhutto was confronted with more force than she could manage. اور یہاں پنجاب کے اندر کو اتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جو ان کی برداشت اور ہمت سے کہیں باہر لگتا تھا. Unable to pass essential legislation, the Benazir Bhutto government faced charges of ineptitude and corruption, and demands for her removal were heard throughout the country. کہ ان پر جو ہے وہ نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے کرپشن کے الزامات لگنے لگے بلکہ دیگر مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی ان پر کرپشن کے الزامات لگنے لگے اور ان کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا ہو گیا اور ایک ڈیمانڈ شروع ہو گئی کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ وہ جو ہے ان کی حکومت میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور وہ پراپر انداز سے کام نہیں کر پا رہی. تو یہ جو صورتحال تھی وہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی تھی. اینڈ in August 1990, President Ishaq Khan could no longer ignore the situation and ruled that the Pakistan People's Party administration had lost the trust of the people. The Benazir Bhutto administration was dismissed and another round of elections was scheduled for October. The Pakistan People's Party lost the contest with Bhutto's arguing that the elections had been rigged against her. کہ صرف 2 سال کے عرصے کے اندر ہی ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا اور ان کی حکومت پر جو ہے الزامات عائد کیے گئے کرپشن کے اور الزامات عائد کیے گئے مس مینجمنٹ کے اور یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن کی صورتحال ہے اس کو بھی ہینڈل نہیں کر پائیں اور انہیں حالات خراب کیے اور اس لیے ان کو اگست 1990 میں جو ہے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا جس میں بینظیر بھٹو اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان انتخابات میں شکست کھا گئی. اس کے کیا وجوہات تھیں اور یہ کیسے ہوا؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میاں نواز شریف کے پاس جو ہے وہ پنجاب کا جو ایک ملک کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا اور جو پنجاب گورنمنٹ تھی وہ وفاق کے خلاف ایک رائول کا کام کر رہی تھی اور اس حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینظیر بھٹو کو کمزور کیا گیا اور ان کے خلاف الزامات کی ایک بوچھاڑ ہو گئی اور ان کی پوزیشن جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ خراب کر دی گئی اور بینظیر بھٹو کے لیے کنٹینیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا اور ان کے اوپر جو ہے کرپشن کے بے تحاشا الزامات لگے میل ایڈمنسٹریشن کے بہت زیادہ الزامات لگے اور پھر جو ہے وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گئی. Bhutto was succeeded as Prime Minister by her Punjabi nemesis Mia Mohammad Nawaz Sharif, but it was Ishaq Khan who had yielded extraordinary powers under the amended 1973 constitutions, originally pressed by General Ziaul Haq to legitimize his authority. کہ 1973 کا جو آئین تھا بیسیکلی تو وہ آئین جو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم کا آئین تھا لیکن جنرل ضیاء الحق نے کیونکہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ بطور صدر کام کر رہے تھے اور کرتے رہے تو اس لیے انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور آئینی طور پر ایسی صورتحال پیدا کی
آئین میں ترمیم کی کہ وہ خود مضبوط ہو گئے اور وزیر اعظم کی بجائے اختیارات جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے صدر کے پاس. خاص طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس الیکٹڈ اسمبلیوں کو توڑنے کا اختیار بھی آ گیا. کو یہ سارے اختیارات جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے صرف اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے تھے اور خود کو مضبوط رکھنے کے لیے اکٹھے کیے تھے تاکہ ان کے پاس یہ اختیار رہے کہ وہ کسی بھی وقت جو وہ الیکشن کرواتے تھے یا کروا رہے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے جو بھی گورنمنٹ الیکٹ ہو اس گورنمنٹ کو جس وقت بھی چاہیں وہ ڈیزالو کر سکیں. اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے خود کو مضبوط کیا. لیکن ان کے طیارہ حادثے کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو ہے یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اسی طرح موجود تھی تو یہ سارے اختیارات جو ہے وہ جنرل اسحاق خان کے پاس آ گئے اور ان کے پاس جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار آ گیا جس کو انہوں نے بھرپور استعمال کیا. Thus the viceregal traditions remained the dynamic force in Pakistan politics. اور یہ ایک اس طرح وائسرائے کام کرتا تھا اسی طرح کی صورتحال پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی کہ پریزیڈنٹ کے بعد اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا اور جس وقت بھی چاہتے وہ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج سکتے تھے, گھر روانہ کر سکتے تھے اور ایسا ہی ہوا. Moreover, محترمہ بینظیر بھٹو's earlier dismissal of Lieutenant General Hamid Gul was considered as a powerful general and a close associate of President Ishaq Khan also was the cause of dismissal of their government. It was suggested that there was much behind the scenes maneuvering that forced the president to act. کہ جو کچھ جنرل غلام اسحاق خان نے اس وقت کیا اور جو کچھ صرف انہوں نے الزام لگائے کرپشن کے اور میل ایڈمنسٹریشن کے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں تھا بلکہ پس پردہ جو ہے وہ بہت کچھ چل رہا تھا اور بہت ساری قوتیں تھیں جو یہ کام کر رہی تھی اور انہوں نے ان کی ان ساری قوتوں کے دباؤ اور ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کی گورنمنٹ جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسمس کیا. Therefore, although the elections had denied Bhutto's returns to the Prime Minister's office, it was prevailing view that the upper echelon of the Pakistan army had enough of Bhutto. کہ جب رزلٹ آیا تو وہ جب نئے الیکشن ہوئے تو محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ الیکشن لوز کر گئی اور 2 سال کے اندر جو ہے وہ حکومت کی بجائے اپوزیشن میں جا بیٹھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو کے معاملات اور حالات وہ اتنے خراب ہو گئے تھے کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی انہیں اقتدار میں آنے کا موقع ملا. تو یہ بڑا ڈفرینٹ سا رجیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ڈیموکریسی میں چھوٹا سا رجیم تھا, 2 سال کا عرصہ تھا جس میں ایک بڑی چاہ سے, بڑی امنگ کے ساتھ اور بڑی ایک دبدبے کے ساتھ اور لوگوں کے جوش کے ساتھ جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچی. جس طرح وہ پاکستان آئیں, جس طرح انہوں نے جدوجہد کی, سیاسی جدوجہد کی, جس طرح انہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, جس طرح انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی طاقت کو چیلنج کیا اور پھر اس جدوجہد میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی اور الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور خود کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچایا اور ایک بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کیا. لیکن جس جذبے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ جو ہے وہ اس کرسی تک پہنچی وہ خود بھی اس انداز سے جو ہے پاکستان میں ڈیلیور نہیں کر پائیں اور ان کے خلاف جو فورسز اکٹھی ہوئیں وہ بھی بہت طاقتور تھیں اور ان کو جو ہے وہ مشکل حالات کا شکار کیا گیا اور ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا مشکل کر دیا گیا. اور وہ خود بھی ان کے لیے پہلا موقع تھا وہ پاکستان میں آ کر اور وہ براہ راست وزیر اعظم کی کرسی پر جو ہے وہ بیٹھی. تو وہ پاکستان جیسے مشکل ملک میں جہاں سیاست بھی بڑی مشکل ہے اور نظام حکومت کو چلانا بھی بہت مشکل ہے, تو بینظیر بھٹو کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ساری سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تھوڑے عرصے میں اپنی اہمیت اور افادیت کھو بیٹھی. نہ صرف ان حلقوں میں جن کی قوت اور مدد ان کو چاہیے تھی بلکہ سندھ کے اندر بھی ان کی صورتحال خراب ہوئی, کراچی کے اندر بھی ان کی صورتحال خراب ہوئی اور عوام کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک
शोहरत थी वो कमज़ोर हुई और उनको जो है इस हाफिज़ को जो है बड़े अजीब अंदाज से छोड़ना पड़ा कि उनको फोर्स करके प्राइम मिनिस्टरशिप की वजह से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल जो है वो नहीं छोड़ी और स्ट्रगल को जारी रखा और उन्होंने फिर जदोजहद के साथ ही इलेक्शन भी लड़ा और वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो अपोजिशन में आके बैठी। तो ये एक डिफरेंट सा फेज था, टेन्योर था जो हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहला फेज देखा। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो इलेक्शन हुए नए इलेक्शन उसके क्या नताइज निकले और फिर हम अगले लेक्चर में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का पहला दौर जो है उसको देखेंगे और उसका जायज़ा लेंगे कि वो इक़्तिदार में कैसे आए और उन्होंने आके किस तरह मामला चलाए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और ये सारा कुछ जो है जनरल चीज़ें हैं, आपके पास इसके हवाले से बुक्स भी हैं और आप इसको देख सकते हैं, मज़ीद इन डिटेल भी देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने इसमें काफ़ी कुछ असेस किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।